بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. سامعین محترم، یہ سبق نمبر 113 ہے، آیت نمبر 75 اور 76 کا درس ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے تمہاری دعوت کی وجہ سے، حالانکہ ایک جماعت ان میں سے یسمعون کلام اللہ، وہ سنتے ہیں اللہ کے کلام کو یعنی تورات کو اپنے شاگردوں سے، پھر تحریف کرتے ہیں معنی تبدیل کرتے ہیں اس کے مقصد کو، اس کو سمجھنے کے بعد، اور حالانکہ یہ جانتے بھی ہے کہ یہ کام گناہ ہے۔ اور جب ان میں سے کچھ لوگ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ یعنی منافق، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب الگ ہو جاتے ہیں ان کے بعض کے پاس یعنی بڑے مولویوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم بیان کرتے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے ظاہر کی ہے تمہارے لیے، جو علم اللہ نے تم کو دیا ہے۔ عاقبت نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ دلیل پکڑیں گے تمہارے خلاف ان باتوں کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں۔ آیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم کی آیت جو ہے اس کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پہلے سبب کا ذکر تھا، قساوت قلب، کہ ان کے دل سخت ہو گئے، تو اس کی وجہ سے قساوت قلب جو دل کی سختی ہے، دل میں اللہ کا خوف ڈر یقین نہیں ہے، اسی کی وجہ سے ان کے اندر ضد اور ہٹ درمی اور عناد پیدا ہو گیا، اور جس کی وجہ سے وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں پھر اس کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں اور باوجود اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ گویا کہ یہاں سے موجودہ بنی اسرائیل کی ان 5 خباثات کا ذکر ہے، جن میں پہلی قسم وہ بنی اسرائیل جو نبی علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، اور وہ علماء سو مراد ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کلام میں تورات کے اندر تحریف کرتے تھے، اور تحریف لفظی اور معنوی اور منافقت، تو ان کا تذکرہ ہے۔ یہ 5 قسم کی جماعتیں ہیں۔ پہلی خباثت وہ تحریف معنوی ہے، اور ان کی اس قباحت اور خباثت کا ذکر اس آیت کے اندر ہے، گویا کہ زجر ہے ان کی اس برائی کے اوپر۔ افتطمعون میں حمزہ برائے زجر توبیخ کے لیے ہے کہ کیا تم ان سے امید رکھتے ہو ایمان لانے کی، یعنی ان سے امید ایمان کی نہیں کی جا سکتی اس وجہ سے کہ ان کے اندر ضد اور عناد موجود ہے، اور وہ تو اللہ کے کلام کو سمجھنے کے باوجود غلط مطلب نکالتے ہیں۔ طمع کا معنی ہے کہ تعلق نفس کا کسی چیز کے حصول کی طرف، انسان کا نفس جو ہے وہ متعلق ہو کسی چیز کے حاصل کرنے کی طرف، لیکن اس میں اسباب نہ ہو، تو اس کو طمع کہا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طمع کا معنی تعلق نفس کا کسی چیز کے حاصل کرنے کی طرف ہو، اور اسباب تو ہیں لیکن اسباب کی رعایت نہ کی جائے، اسباب کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ اور امید کہتے ہیں رجا اس کے مقابلے میں، کہ نفس کا جو تعلق ہے کسی چیز کے حصول میں اور اس میں اسباب بھی ہو، تو جہاں اسباب موجود ہوں اس کو رجا کہتے ہیں، اور جہاں اسباب نہ ہو اس کو طمع کہتے ہیں۔ تو پہلی قسم طمع کی جہاں اسباب، یہاں پر یعنی ان سے ایمان لانے کا آپ تعلق اور طمع رکھتے ہیں، حالانکہ ایمان کے اسباب موجود نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر ضد ہے، عناد ہے، ہٹ درمی ہے، خباثت ہے، تو جو ایمان کے متضاد صفات ان کے اندر موجود ہے، ایمان کے اسباب نہیں ہے، تو گویا کہ ایمان کا طمع کرنا یہ فیض فضول ہے، ضائع ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت میں ہے نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ایمان والوں کے بارے میں کہ ہم طمع کرتے ہیں، تو وہاں اسباب تو ہے کہ ہمارا ایمان ہے، اعمال ہے، لیکن ایمان اور اپنے اعمال کے اوپر نظر نہیں ہے، اسباب کی رعایت نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر طمع کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں لے جائے گا، تو وہاں وہ تیسرا درجہ بیان ہے۔ اور عام طور پر جو امید ہے وہاں اسباب کا ذکر ہوتا ہے۔ ایؤمنوا میں ایمان سے ایمان شرعی مراد ہے کہ ایمان لے آئیں گے، لکم مانا تمہاری دعوت کی وجہ سے، یعنی لاجل دعوتکم، تو صحابہ کرام کو خطاب ہے کہ کیا تم ان سے طمع کرتے ہو ایمان کا، مانا ان سے ایمان کا طمع نہ کرو، استفہام میں تقریری حمزہ جو عطف معونہ
کہ یہ طمع اور یہ ایمان سے نہ رکھو کیونکہ ان کے اندر خرابیاں موجود ہیں۔ وقت کان، حالانکہ ایک جماعت ان میں سے، یا یہ ہے کہ قد کان جو ہے یہ ماضی اور استقبال حال دونوں کے لیے، پہلے بھی تھے اور اب بھی ہے، یعنی بنی اسرائیل کے اندر پہلے بھی ایک جماعت تھی اور اب بھی یہ موجود ہے، تو یقیناً ایک جماعت ان میں سے، اور منہم ذکر کیا ہے یہ تقسیم کے لیے، ان کے اندر بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ ان میں سے وہ ہے جو تحریف لفظی کرتے ہیں، کچھ وہ ہے جو تحریف معنوی کرتے ہیں، کچھ وہ ہے جو منافقت کرتے ہیں، تو منہم میں ان کی اقسام کی طرف اشارہ ہے۔ یسمعون کلام اللہ، سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، تو کلام اللہ سے بعض حضرات نے کہا ہے کہ وہ کوئی طور کے اوپر جو اللہ کا کلام سنا ہے 70 آدمی، وہ مراد ہے۔ دوسرا قول یہ کہ کلام اللہ سے مراد تورات ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ کلام اللہ سے مراد قرآن ہے، لیکن اس میں اصح اور راجح بات یہ ہے کہ کلام اللہ سے تورات مراد ہے، اور یہ معنی ہے کہ یسمعون کلام اللہ، یہود کے علماء جو ہے یہ سنتے تھے اللہ کا کلام یعنی تورات اپنے شاگردوں سے، جن آیات تورات کے اندر نبی علیہ السلام کی صفات کا بیان تھا اور اس طرح توحید کا بیان تھا اور اسلام کے بارے میں باتیں تھی، تو شاگرد اور چھوٹے ان کے جو عوام تھے وہ ان سے آ کر پوچھتے تھے، تو بڑے مولوی جب ان سے وہ آیتیں سنتے تو ان کا جو صحیح مطلب تھا کہ پیغمبر کا نبوت کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور اس آیت کو اس معنی سے پھیر دیتے تھے۔ ثم یحرفونہ، یحرفون طرف، حرف معنی طرف کو کہتے ہیں، یتأولون، ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے یتأولون علی غیر تعویل، یعنی وہ معنی صحیح اور جو اصح معنی تھا اس کے خلاف غلط معنی بیان کرتے تھے۔ تو ثم یحرفونہ، اس آیات کا معنی تبدیل کر دیتے تھے، من بعد ما عقلوہ۔ تحریف کی دو قسمیں، ایک تحریف لفظی ہے کہ لفظ کو ہٹا دینا، جس کا ذکر سورہ مائدہ کی اس آیت کے اندر ہے، ما یحرفونہ من بعد مواضعہ، یہ لفظ بعد آیا ہے کہ لفظ کو آگے پیچھے کر دینا یا بالکل حذف کر دینا، اس سے مراد تحریف لفظی ہے۔ اور جہاں یہ ذکر ہے ثم یحرفونہ من مواضعہ، بعد کا لفظ نہیں ہے، وہاں صرف تحریف معنوی مراد ہے، من مواضعہ یعنی اس کے مناسب معنی سے لفظ کو ہٹا دیتے تھے جو معنی۔ تو تحریف کی جو تحریف غلط ہے وہ تحریف ہے جس سے اپنی خواہش اور بدعت ثابت کی جائے، یعنی انسان اپنا عقیدہ میں جو بدعت عقیدہ ہے، جو شرک ہے، جو انسان کی خواہشات ہے، جو قرآن و حدیث کے نصوص کے خلاف ہے، ان نصوص میں ایسی تعویل کرنا جس سے یہ بات ثابت کی جائے تو یہ گناہ ہوگی۔ ہاں اگر اپنی بدعت اور خواہش نہیں ثابت کرتا، ویسے ایک معنی کرتا ہے اور وہ معنی جو ہے اگرچہ قرآن و حدیث سے ٹکراؤ نہیں کرتا اور معنی ٹھیک ہے، لیکن وہ منقول معنی نہیں ہے، حدیث سے یا کسی سے نقل نہیں ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ گناہ تو ہوگا، مطلب یہ ہے کہ چھوٹا گناہ ہوگا، گناہ صغیرہ ہوگا، کبیرہ بڑا گناہ نہیں ہے۔ من قال فی القرآن برائیہ فاصاب فقط اخطا، درست بھی کرتا ہے، اپنی رائے کرتا ہے، لیکن پھر وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے، وہ پہلی قسم جو ہے نا، من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ جو اپنے رائے پیش کرتا ہے، بدعت اور شرک ثابت کرتا ہے، اگر اس طرح کی بات اس نے کی تو یہ تو جہنم کی اس کے لیے دھمکی اور سزا ہے۔ اور اگر ایسی تعویل کرتا ہے کہ جو قرآن و حدیث کے نصوص سے استنباط کرتا ہے اور قرآن و نصوص کے احکام کے ساتھ موافق ہے، تو یہ تعویل درست ہے اور جائز ہے علم اور قواعد کی بنیاد پر۔ من بعد ما عقلوہ میں ایک اعتراض کا جواب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تعویل کرتے ہوں، لیکن یہ ہے کہ بسا اوقات ایک انسان مطلب غلط بیان کرتا ہے، اس کی توجہ نہیں ہوتی یا وہ سمجھتا نہیں بات کو، یا اس نے ناسمجھی کی وجہ سے کیا ہو، تو جواب دیا کہ نہیں، من بعد ما عقلوہ، باوجود سمجھنے کے کہ سمجھتے تھے آیت کا صحیح معنی یہ ہے اور آیت کے اندر جو یہ معنی یہ غلط ہے، تو اس صحیح معنی کو چھوڑ کر، صحیح مقصد کو چھوڑ کر غلط مطلب بیان کرتے تھے۔ ما مصدریہ ہے اور جملے کو عقلوہ کو جملہ بتاویل مصدر کرے گا، معنی من بعد عقلہم ایاہو، یعنی ان کا سمجھنا ایاہو اس آیت کا صحیح مطلب اور صحیح معنی اور صحیح مطلب کو سمجھنے کے باوجود غلط مطلب بیان کرتے تھے۔ وہم یعلمون، یہ حال ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک آیت کا صحیح مطلب سمجھا ہو اور پھر بھی اس میں تعویل کر دی ہو، تو مطلب اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یا اس کی قباحت معلوم نہیں ہے، تو آگے وہم یعلمون جملے کے اندر ذکر کیا کہ یعلمون قباحتہ، اس گناہ کی برائی، کہ یہ تحریف والا گناہ برا گناہ ہے، اللہ کے کلام کا غلط مطلب کرنا گناہ ہے، اس کو جانتے تھے پھر بھی یہ کام کرتے تھے۔ تو گویا کہ ان کے اندر ضد ہے کہ سمجھتے ہیں آیت کا صحیح معنی بھی اور سمجھتے ہیں یہ غلط معنی ہے، اور پھر اس غلط تعویل کو بھی بیان کرتے تھے اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ گناہ کا کام ہے،
تو انتہائی درجے کی ضد، عناد، ہٹ درمی تھی۔ ایسے صفات کے باوجود ان سے ایمان کا طمع رکھنا یہ گویا کہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت کے اندر ان کی اس قباحت اور خباثت کا ذکر ہے۔ یسمعون کلام اللہ، کہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے۔ تو یہاں یہ بات ہے کہ قرآن جو ہے، جو قرآن لفظی ہے، آیات لفظیہ جس کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یہی اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ بعض حضرات جو یہ بات کرتے ہیں کہ کلام نفسی اللہ کی صفت ہے، یہ کلام لفظی حادث ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا پڑھنا حادث اور ہمارا لکھنا ثابت سننا، تو اصل بات یہ کہ یسمعون کلام اللہ، یعنی جس کو ہم سنتے ہیں اس کو اللہ نے کلام اللہ کہا ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں، جس کو ہم لکھتے ہیں، المسموع کلام اللہ، المتلو کلام اللہ، المقروء کلام اللہ، جس کو پڑھا جاتا ہے، جس کو سنا جاتا ہے، اس کو کلام اللہ کہا ہے۔ اور سورۃ توبہ کی آیت میں بھی یہی بات ہے، حتی یسمع کلام اللہ، یہ صحیح قول ہے کہ یہی کلام لفظی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، ان میں دوسرا گروہ منافقین کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں بھی منافقین کا ذکر تھا، سورۃ بقرہ کے شروع میں وہ عوام، اوس اور خزرج کے اندر جو منافقین تھے ان کا تذکرہ تھا۔ یہاں یہود کے اندر جو منافقین ہیں یہاں ان کا ذکر ہے، اور یہ اپنے بڑے مولویوں کے بعد چلتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب ملاقات کرتے تھے منافقین یہود الذین آمنوا، ایمان والوں سے، تو قالو کہتے آمنا، ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا، جب چلے جاتے بعضهم ان کے بعض، یعنی منافقین، الی بعض، دوسرے بعض کے پاس، مراد ان کے علماء ہے، یہود کے بڑے علماء۔ تو قالو، چونکہ جب یہ منافقین یہود مومنین کے پاس آتے تھے تو ان کے بڑے علماء غصہ ہو جاتے تھے کہ آپ ہماری مجلس کو چھوڑ کر اس مجلس میں کیوں گئے، ایمان والوں کی مجلس میں۔ تو جب غصہ ہوتے تھے تو اس غصے کی بنیاد پر یہ بات کہتے تھے۔ قالو، علماء کہتے تھے، اتحدثونہم، مانا کیا تم خبر دیتے ہو ان کو؟ تحدیث کا معنی اخبرنا، حدثنا مانا اخبرنا، خبر دینا، کہ تم ان کو خبر دیتے ہو بما، ان باتوں کی، یا وہ علم فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ یہاں فتح بمانا ظہرہ کا ہے، یعنی اللہ نے کھول دیا ہے، ظاہر کر دیا، علیکم تم پر، معنی یہ ہے کہ کسی کے اوپر کسی چیز کا کھول دینا سے مراد اس کو علم دے دینا۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ نے تورات کا علم تمہیں دیا ہے، اور یہ علم تم ان صحابہ کو کیوں بتاتے ہو؟ لیحاجوکم میں لام نتیجہ نہیں ہے بلکہ لام عاقبت ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ تم ان کو یہ باتیں بتاتے ہو تو اس کا نتیجہ عاقبت، یعنی تمہیں یہ معلوم بھی ہے کہ یہ جو تم تحدیث کرتے ہو، خبریں دیتے ہو، اس کا انجام اور نتیجہ کیا بنے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ لدو للموت، کہ جلو موت کے لیے، اور وبنو للخراب، بناؤ عمارتیں، آخر نتیجہ یہ ہے کہ یہ تباہی کی طرف جائیں گی۔ تو لیحاجوکم، محاجہ حجت سے ہے، مانا دلیل قائم کرنا، یہ تمہارے خلاف دلیل قائم کریں گے، بھی ان تمہاری باتوں کے ذریعے سے، انہیں تم پر غالب آ جائیں گے اور تمہیں مغلوب کر دیں گے، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، یعنی قیامت میں، کہ کل قیامت میں تمہیں ہار دیا جائے گا اور تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ یا عند ربکم مانا جیسے کہ عند ابی حنیفہ یا عند ابی یوسف کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں، مراد یہ کہ اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے دین میں وہ تم پر غالب آ جائیں گے۔ افلا تعقلون، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں؟ کہ مطلب یہ ہے کہ اپنی باتیں جا کر ان کو بتاتے ہو اور پھر ان کو اپنے خلاف غلبہ دیتے ہو۔ یہ تو بہت بیوقوفی کی بات ہے کہ انسان اپنے خلاف دوسرے کو دلال بتائے اور اپنے آپ کو مغلوب کرائے۔ اولا یعلمون سے اس کا جواب ہے کہ یہ اپنے مریدوں کو یہ بات بتاتے کہ نہ بتاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا ان کو یہ بات کا علم نہیں کہ اللہ کو تو پتہ ہے جو تم ان سے کہتے ہو، اور جو باتیں کو چھپاتے ہو اللہ کی باتوں کو، اللہ کو یہ علم ہے۔ ایقولون ھذا، یہ وہ سے پہلے معطوف علی محذوف ہے اور حمزہ تقریر کے لیے، کیا یہ نہیں جانتے؟ معنی ان کو جاننا چاہیے کہ اللہ کو پتہ ہے۔ ایقولون ھذا، کیا یہ باتیں کرتے ہیں، ولا یعلمون، اور نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جس کو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ معنی تم ایک دوسروں سے چھپاؤ اور یہ خفیہ جرگے کرو لیکن اللہ سے چھپ